السلام علیکم. ان دا لائن آف فائر میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام امیر الدین اور میرے آج کے مہمان نائب امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب. پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. سراج الحق صاحب. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب, جماعت اسلامی کی بنیاد مولانا مودودی نے, جو کہ جماعت کے بانی ہیں, اگست 1941 میں ہندوستان میں رکھی, درست؟ یس. یہ بات بھی درست ہے کہ 1947 سے پہلے مولانا مودودی نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان کے قیام کے خلاف تھے؟ یہ بات غلط ہے. جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے اور جمہوری جماعت ہے اور پروگریسو ترقی پسند جماعت ہے. جماعت اسلامی لسانی عصبیت پر, علاقائی عصبیت پر اور مسلک عصبیتوں پر یقین نہیں رکھتی. یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. اور مولانا مودودی کی لٹریچر جو انہوں نے 1947 سے پہلے لکھی ہے, خود محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور مسلم لیگ نے چاپ کیا تھا, تقسیم کیا تھا, اس لیے کہ مسئلہ قومیت کی جس طرح ترجمانی اور دلائل مولانا مودودی نے کیے اور دیے تھے, یہ اسی کو بیس بنا کر انہوں نے اپنے پروگرام کو آگے بڑھایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو مولانا مودودی نے قائد اعظم علیہ الرحمۃ کے دور میں 5 بار ریڈیو پہ آ کر تقاریر کی اور قوم کو بتایا کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے اور اب پاکستان کو کیا کرنا ہے. یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ 1947 میں جب پاکستان بن گیا, اس کے بعد جو جماعت اسلامی تھی مولانا مودودی کی, ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے 180 ڈگریز کا جو ہے چینج کیا, شفٹ کیا, اور اس کے بعد خود مملکت خدا داد پاکستان کہنا شروع کر دیا پاکستان کو. لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ 1947 سے پہلے مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نہ صرف پاکستان کے قیام کے خلاف تھی بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ پر کڑی تنقید کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات حقائق پر نہیں ہے. جو بات مولانا مودودی نے 1947 سے پہلے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات حقائق پر نہیں ہے, حقائق دیکھ لیتے ہیں. میں ایک بتا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ وضاحت کریں. میری بات سنیں پھر آپ اپنی بات کریں. جی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس وقت قائد اعظم کے ساتھ جو لوگ جمع ہیں, کم از کم یہ لوگ حکومت الہیہ اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں. یہ پاکستان تو بنا سکتے ہیں لیکن اسلامی, وہی بات قائد اعظم علیہ الرحمت نے پھر خود اپنی حیات میں کی ہے. میرے جیب میں جتنے سکے ہیں سارے کوٹا سکے ہیں, اور آج 60 سال بعد تو کم از کم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات پوری ہو گئی. دیکھیں, اگر تو آپ نظریاتی بنیادوں پر کہیں کہ مولانا مودودی ایک سیکولر مسلم اسٹیٹ کی مخالفت کرتے تھے اور اس وجہ سے بیان دیتے تھے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آج کی جماعت اسلامی ڈائریکٹلی یہ کہہ دے کہ مولانا مودودی نے کبھی کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا تو یہ حقائق کے خلاف ہو جاتی ہے. میں آپ کو چند حقائق بتا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ مزید وضاحت کر دیں. مولانا مودودی کا ایک بیان ہے, میری نظر سے گزرا, پاکستان کا قیام اور اس کی پیدائش درندے کے برابر ہے. اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ تقسیم ہند کے 3 اداکار تھے اور محمد علی جناح کی اداکاری سب سے ناکام رہی. پھر فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح احمقوں کی جنت کا بانی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی بیان ہی نہیں دیا نظریہ پاکستان کے کہنے پر. مولانا مودودی نے اتنا بڑا کام شروع کیا تھا, ان کی خطوط موجود ہے, ان کی دعوت موجود ہے, اور علامہ اقبال نے خود خط لکھا تھا مولانا مودودی کو کہ میرے ذہن میں جو نقشہ ہے کام کا, یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں. اور اسی کو بیس بنا کر مولانا مودودی نے ہندوستان میں خلافت الہیہ یعنی حکومت الہیہ کا کام شروع کیا. لیکن مولانا مودودی کا موقف اس وقت بھی یہی تھا, اور آج 64 بال وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ان کی بات کہ مسلم لیگ کے حلقے میں جتنے لوگ شامل ہے, ان کا کریکٹر یا ان کا کردار یا ان کی صلاحیت اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ ایک علیحدہ اسلامی ریاست, وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. اور کم از کم 64 سال اگر پہلے ہم یہ بات کرتے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی, یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, لیکن 60 سال بعد 64 سال بعد وہ حرف بحرف ان کی بات ٹھیک, وہ ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور بیان ہے مولانا مودودی کا, اب کیا آپ اسے بھی ماننے سے انکاری ہوں گے. اس میں مولانا فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ خدا سے بے خوف اور اخلاق کی بندشوں سے آزاد جماعت ہے جس نے ہمارے اجتماعی ماحول یعنی کہ ہندوستان کے اجتماعی ماحول, جس نے ہمارے اجتماعی ماحول کو بیت الخلاء سے بھی زیادہ گندا کر دیا ہے. یعنی اگر آپ کو 20 دن قبل یا 25 دن قبل محمد نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہو جو اس نے فرمایا ہے ایک فنکشن میں کہ یہ جو لکیر ہے یہ ویسے ہی کھینچی گئی ہے ورنہ ادھر کا اور ادھر کے لوگ یکساں ہیں,
یہاں لوگ چاول اور آلو کھاتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی چاول اور آلو کو پسند آپ بالکل کرتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا ہے، 2004 میں الطاف حسین صاحب نے یہی کہا کہ برصغیر کا بٹوارا بہت بڑی غلطی تھی، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں مان جائے مولانا مودودی نے بھی 1947 سے پہلے کہا اس لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس وقت بھی موجود تھا کہ جو پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے جو قربانیاں دی، جو ہجرت کی، یہ معاش کی خاطر نہیں تھی، یہ ایک سیکولر پاکستان کی خاطر نہیں تھی۔ ان کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور نہ انسان کیوں پھر خون دیتا ہے، کیوں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر تو آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ مولانا مودودی قائد اعظم کی مسلم سیکولر اسٹیٹ کے خلاف نظریات رکھتے تھے تو میں فوری طور پر مان لیتا ہوں، وہ بٹوارا شاید چاہتے تھے لیکن ایک اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، قائد اعظم کے افکار سے وہ متفق نہیں تھے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بیان بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سراسر انکار کر دیں کہ مولانا نے کبھی ایسے کوئی بیان پاس ہی نہیں کیے تو کیا یہ ریکارڈ کو خراب کرنے کے یہ جو آپ نے مترادف نہیں ہو پڑھا ہے اور پاکستان کے آئین کی دیپاچے میں لکھا ہے کہ پاکستان کا منزل کیا ہے، پاکستان کا مقصد کیا ہے، اور قرارداد پاکستان جو کہ آئین کا حصہ بنایا گیا، اس کے بعد مولانا مودودی نے کہا کہ اس ریاست نے اسلام کو قبول کیا اس لیے کہ اپنے منزل کو اسلام بنایا اور اللہ رب العالمین کو اقتدار اعلیٰ کے طور پر تسلیم کیا جو ہمارے آئین میں ہے۔ لیکن مولانا مودودی کی وہ بات کہ اگر صرف ایک جغرافیائی سطح پر ایک ریاست کو علیحدہ کرنا یہ تو کوئی منزل نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسے پاکستان کے دائیں، ایک ایسی خطے میں ایک حکومت الہیہ کا قیام چاہتے تھے۔ سراج اللہ صاحب، آپ کی جماعت کے قیام کا بنیادی مقصد اسلامی نظریات و اصول کا نفاذ ہے؟ یقیناً۔ کون سے اسلامی نظریات و اصول؟ سنی اصول، شیعہ اصول، دیوبندی اصول، بریلوی اصول، یا پھر حنفی اصول، یا پھر کچھ اور؟ ہمارے لیے ماڈل جو ہے جماعت اسلامی کے لیے وہ میں کہتا ہوں کہ نہ ایران ہے، نہ افغانستان ہے، نہ سوڈان ہے۔ ہمارے منشور میں جماعت اسلامی کا جو ماڈل ریاست ہے یا ماڈل حکومت ہے وہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہے جس کی قیادت اور رہبری اور امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ لیکن مدینہ کی وہ جو اسلامی ریاست تھی اس کا بھی ہر کسی کی اپنی اپنی ایک تشریح ہے، اپنا اپنا اسلامائزیشن کا برانڈ ہے۔ میں یہ بات مان دیتا ہوں کہ آپ اسلامائزیشن آف دی پاکستانی سوسائٹی چاہتے ہیں، ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کون سا برانڈ نافذ ہوگا؟ آپ کا ہوگا، جمعیت علماء اسلام کا ہوگا، یا کسی اور دینی جماعت کا ہوگا؟ نہیں، دیکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فقہ کی اگر آپ بات سر آپ دیکھیں کہ سنی جو ہیں ان کا زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف خیالات ہیں اور شیعہ کے مختلف ہیں، بریلوی مزارات کے حوالے سے مختلف فکر رکھتے ہیں اور اہل حدیث مختلف رکھتے ہیں، اور آپ لوگ خاص طور پہ مذہبی جماعتیں، میرا سوال پورا سن لیں، آپ لوگ خاص طور پہ مذہبی جماعتیں اتنی زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہیں اپنے اصولوں کا نفاذ کرنے پر کہ دوسروں کو تو جلدی برداشت نہیں کرتے ہیں نا، تو اگر آپ کے اصول جو ہیں وہ دوسرے کسی دینی جماعت کے اصول سے متضاد ہیں تو پھر کون سا اسلامائزیشن کا برانڈ نافذ ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے؟ یہی سوال آج سے کوئی 50 سال قبل ہوا تھا جی، اور 22 علماء نے مل کر ایک پورا پروگرام دیا، اس میں سنی بھی تھی، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اور ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ ان علماء نے مل کر ایک متفقہ پروگرام دیا جو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیکن ویسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایران میں ایک حکومت قائم ہے جو شیعہ حکومت ہے، وہاں حنفی بھی ہے، وہاں اور بھی لوگ بھی ہیں، لیکن ایک مسلک کی اکثریت ہے، اس لیے ایک جمہوری کلچر اور جمہوری معاشرے میں انہی کی بات چلتی ہے جن کی زیادہ اکثریت ہو۔ لیکن یہاں یہ بالکل پرابلم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا تصور، چلے اس کا جو تصور ہے اس کو اپنایا جائے، ہمارے اور ان کے درمیان اس میں کوئی فرق، تدبیر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا جو تصور ہے اسلام کے حوالے سے، کیا اسلامی تحریک پاکستان کا بھی وہی تصور ہے؟ کیا جمعیت اہل حدیث کا بھی وہی تصور ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام دینی جماعتوں کا ایک متفقہ تصور موجود ہے، ایک متفقہ لائحہ عمل موجود ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان میں موجود ہے اس نے جتنی سفارشات اب تک پیش کیے ہیں اور قانون سازی کی ہے اس میں شیعہ بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، اور وہ ایک متفقہ طور پر سفارشات اس نے کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو بیس بنا کر آپ کی پارٹی پر درآمد کیا جائے تو مسئلہ حل ہے۔ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، درست؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے
مسلمان کی زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو دین اور مذہب کے بغیر ہو. لیکن آپ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں. تنقید یہ ہے یہ نہیں کہ مذہب کا صرف استعمال کرتے ہیں، مذہب کا غلط اور ناجائز استعمال کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہندو ہے، یہ جو بدھ مت ہے، یہ جو عیسائیت ہے، یہ جو یہودیت ہے، ان کا یہ فکر تھا کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس نے اکنامکس بھی سکھایا، اس نے جنگوں کے طریقے بھی سکھائے، اس نے امن کے طریقے بھی سکھائے، اس نے خلافت اور امامت اور حکومت کے طریقے سکھائے. کانے سے لے کر حکومت تک اور گھر سے لے کر بین الاقوام تک ہر چیز میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مسلک یہی ہے تو آپ گھر سے کہہ رہے لے ہیں کر کہ بین الاقوامی دنیا تک اسلام کی اصولوں پر عمل درآمد. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرتے ہیں. آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1947 سے پہلے مولانا مودودی جو تھے وہ مسلم لیگ کے نظریے کے خلاف نہیں تھے، لیکن مولانا مودودی کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے سیاست میں آپ کی جماعت کی طرف سے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا حرام ہے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیز کو آپ نے غیر اسلامی کہا اور عوام میں ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی. پھر بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی یہی پروپیگنڈا ہوا. تو یہ مذہب کا استعمال نہیں ہے تو اور کیا ہے سیاست؟ شام بھائی ایک جاہلانہ تصور ہے یہ کہ سیاست اور دین جدا چیزیں ہیں، جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ سیاست کی رہنمائی بنیادی طور پر انبیاء نے کی ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں، میں خود یہ مانتا ہوں. میں نے اقبال کو بھی پڑھا، میں بات ہی دوسری کروں. میں نے اقبال کو بھی پڑھا ہے، میں نے دیگر جو فلسفی ہیں ان کو بھی پڑھا ہے. اور دین میں سیاست ہے، دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے. بطور مسلمان میرا اس کے اوپر ایمان ہے، میرا ایمان ہے. لیکن آپ کے اوپر تنقید یہ ہے، آپ کے اوپر تنقید یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا جو سیاسی پروگرام ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ اٹریکٹ کریں، ان سے ووٹ لے سکیں، لہٰذا آپ مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور لوگوں پر حلال اور حرام کے فتوے لگا کر ووٹ لے کر اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی سرمایہ داروں کا کلب نہیں ہے، جاگیرداروں کا کلب نہیں ہے. ہماری دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے امیر کی طرف نہیں بلائیں گے جس طرح دوسرے لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کی طرف بلاتے. وجہ یہی ہے ہم ایک نظریے کی طرف لوگوں کو بلاتے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نیشنلزم، وہ سیکولرزم، وہ کیپٹلزم نہیں ہے. سیاست وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس کو عملی طور پر نافذ کرنا، یہ جماعت اسلامی کا مقصد ہے. جناب امیر، آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر صرف سیاست کریں تو شاید ٹھیک کر لیں، لوگ آپ کو ایکسپٹ کر لیں. اگر صرف تبلیغ کریں تو شاید اس میں بھی بہتر طریقے سے کامیاب ہو. لیکن آپ دونوں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے. احتشام بھائی، ہم مبلغ بھی ہے، ہم خدمتگار بھی ہے، ہم مدرس بھی ہے، ہم ڈاکٹر بھی ہے، ہمارے ساتھ انجینئر بھی ہے. ہم زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی اصولوں کے مطابق فرمان روائی قائم کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلام یہی چاہتی ہے کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہی کافی اور وہی اصل نظام ہے، اسی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کا نصب العین یہی ہے، اپنی حکومت نہیں، حکومت الہیہ کا قیام. آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس ملک میں جب آئین کا تقدس پامال ہوا، جب جمہوریت کی دھجیاں اڑی، جب عوامی رائے کو نظر انداز کیا گیا اور جب آمریت کے پیر مضبوط ہوئے تو آپ کے سہارے ہوئے. دیکھیے آپ کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے، میں عرض کروں گا کہ 1960 کے بعد جب ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان میرا مشاہدہ پورا 1960 کا بھی آپ بتائیں، میں آپ کو کاؤنٹر کروں. میں عرض کروں گا مولانا مودودی نے ایوب خان جو کہ حکمران تھا، جو ڈکٹیٹر تھا، جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، جو فیلڈ مارشل تھا، اس کے مقابلے میں اس لیے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا کہ مولانا نے فرمایا کہ ایک خراب جمہوریت بھی ایک اچھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور مارشل لائی نظام سے بہتر ہے. جماعت اسلامی کی اس دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم خفیہ طریقوں پر انقلاب نہیں لائیں گے. ابھی میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ آمریت کو سپورٹ نہیں کرتے، جمہوریت کے حق میں ہے، کیونکہ مولانا مودودی نے کہا کہ جمہوریت جیسے بھی ہو آمریت سے بہتر ہے. لیکن آپ مجھے ایک عامر کا نام بتا دیں جس نے آئین کا تقدس پامال کیا اور آپ نے اسے سپورٹ نہ کیا. آپ نے ایوب خان کو سپورٹ کیا، آپ نے جنرل یحییٰ خان کو سپورٹ کیا، آپ نے ضیاء الحق کو سپورٹ کیا، آپ نے پرویز مشرف کو سپورٹ کیا. احتشام کہ آپ تاریخ کو جھٹلانا چاہتے ہیں. میں تاریخ کو نہیں جھٹلا رہا، میں حقائق بتا رہا ہوں. تو جماعت اسلامی پر پابندی لگائی
ایوب خان ہی کے مقابلے میں مولانا مودودی نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا. میں بتاتا ہوں آپ کو شروع میں یہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے یہ بھی ایک سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے سراج الحق صاحب کہ ایوب خان نے جب اپنا مارشل لا لگایا تو شروع میں مشرف کی بات کریں مشرف پہ آ جاتے ہیں. شروع میں کے دور میں اڈیالہ جیل میں رہا ہوں. مشرف کو LFO اور 17ویں ترمیم جو ہے اس میں آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا, لیکن مشرف پہ بعد میں آئیں گے. پہلے ایوب خان کی بات کر لیتے ہیں. ایوب خان کو شروع میں آپ نے سپورٹ کیا, لیکن بعد میں جو اس کے لبرل ویوز تھے اسلام کے حوالے سے, اس سے جب آپ کا اختلاف ہوا اور اس نے مسلم فیملی لا آرڈیننس کی بنیاد رکھی تو پھر آپ نے ایوب خان سے اختلاف کیا اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا صدارتی عہدے کے لیے. یہ ایوب خان کی بات ہوئی. دیکھیے ایوب خان سے پہلے بھی کوئی جمہوری حکومت تو نہیں تھی. ایوب خان نے سکندر مرزا کے بعد ٹیک اوور کیا تھا اور آنے کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی. جماعت اسلامی کی ساری قیادت کو جیل میں ڈالا تھا. مولانا مودودی پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور جب الیکشن کا موقع آیا تو بہت سارے علماء کرام نے ایوب خان کا ساتھ دیا اس لیے کہ وہ مرد ہے اور فاطمہ جناح خاتون ہے. لیکن مولانا مودودی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. میری گزارش یہی ہے کہ جب بھی آمریت آتی ہے وہ آپ کے کندھوں پر آتی ہے, بعد میں آپ خود اس کے وکٹم ہو جاتے ہیں, اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایوب خان کو شروع میں سپورٹ کیا, بعد میں خلاف ہوئے اور سختیاں بھی جھیلی. یحییٰ خان کو آپ نے سپورٹ کیا, بنگلہ دیش میں ملٹری آپریشن میں ملک ٹوٹ گیا. آپ کی جماعت کے نوجوان بنگلہ دیش میں جا کے جہاد کے نام پر بنگالیوں کو قتل کرتے رہے. کیا یہ درست نہیں؟ یہ بالکل غلط ہے. بنگالی نوجوانوں نے پاکستان کے خاطر خون دیا اور اب یہ ستم ظریفی ہے کہ ایک عرصہ بعد ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی محبت میں جان دیے آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے. 10,000 کے تعداد میں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہے. باہمی کی مقابلے میں شہید ہو گئی. انڈین فوج نے ان کو شہید کیا. میں غدار کی یا وفادار کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے یحییٰ خان کو سپورٹ کیا. مسلح لوگوں نے ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ہتھیار زمین پر رکھا اور وہاں کے بنگالی نوجوانوں نے البدر اور شم کی صورت میں آخری لمحے تک انڈیا کا مقابلہ کیا. ہم نے یحییٰ خان کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے ان پر تنقید کی, ہمارے بزرگوں نے ان کا مقابلہ کیا. اچھا سراج الحق صاحب, ضیاء صاحب کو تو آپ نے سپورٹ کیا, یہ تو مان جائیں, جنرل ضیاء الحق کو. اسلامائزیشن کا جب اس نے نعرہ لگایا, یہ تو آپ کے دل کی بات تھی, اس کو تو آپ نے سپورٹ کیا جب اسلامائزیشن کا نعرہ. اگر نماز بھٹو صاحب بھی ادا کرتے ہم کہتے کہ یہ بھی اچھا کام کرتے ہیں. اگر آج زرداری صاحب بھی نماز پڑھنا شروع کر لے ہم اس کی بھی تعریف کریں گے کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ضیاء الحق نے جو کام اچھا کیا ہے اس کو ہم نے اچھا کہا ہے, جو کام غلط کیا ہے اس کو ہم نے ہمیشہ غلط کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ پالیٹکس آف ایشوز کرتے ہیں. میں خود طالب علم تھا. انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ پر پابندی لگائی, جب انہوں نے پیاسی پر پابندی لگائی, جب انہوں نے ہمارے لیبر تنظیموں کو ختم کیا, ہمارے لوگوں کو اغوا کیا, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو کراچی میں آج شر برپا ہے, اس شر کی بنیاد بھی اس زمانے میں رکھی گئی جب ضیاء الحق نے جماعت اسلامی کے مقابلے میں کراچی میں ان کو سپورٹ کیا اور ان کی بنیاد رکھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق نے جو اچھے کام کیے ان کو آپ اچھا کہتے ہیں, جو برے کام کیے ان کو برا کہتے ہیں. اسی طرح پرویز مشرف نے جو اچھے کیے اس پہ آپ نے اسے سپورٹ کیا, جو برے کیے اس کو. میرا سوال پورا سن لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پالیٹکس آف ایشوز کرتے ہیں. ایک عامر جو کہ آئین کو توڑ کر اقتدار میں آتا ہے وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو آپ اسے مان لیں گے کیونکہ آپ کے اندر نظریے کا فقدان ہے. اگر نظریات کی سیاست آپ کریں تو ایک عامر کو تو کبھی آپ سپورٹ ہی نہیں کر سکتے چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ. اگر کل ہمارے گیلانی صاحب وزیر اعظم نے 10 بلین دے کر وابڈا کو دیا اور لوڈ شیڈنگ وقتی طور پر ختم ہوا, ہم نے یہی کہا کہ اچھا کیا, قوم کو ایک عذاب سے نجات مل گئی. یہی پرویز مشرف ہندوستان گئی اور وہاں انہوں نے جہادی کشمیر کی وکالت کی اور وہاں اس نے کہا کہ جہاد علیحدہ چیز ہے اور دہشت گردی علیحدہ چیز ہے. ہم نے کہا یہ بات تو آپ نے اچھی کی ہے. تو پھر میری بات جب انہوں نے امریکی بندوق رکھ کر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے لیے امریکیوں کا ساتھ دیا تو ہم نے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے. اس لیے مومن کا شیوا یہ ہے, مومن کا طریقہ یہ ہے
کہ جب کوئی غلط کام دیکھے اس کو غلط کہے، جب کوئی اچھا کام دیکھے اس کو اچھا کہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک برا آدمی ہو کوئی کبھی کبھار اچھا کام کرے اور آپ کہیں کہ یہ بھی غلط ہے. اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہتے ہیں کوئی اچھا کام کرتا ہے مجھ سے اچھا کہتے ہیں، برا کرتا ہے ہم سے برا کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم سے برا کہتے ہیں. جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی پالیسیز اور نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا. جنرل ضیاء الحق نے اگر اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا تو جنرل پرویز مشرف نے انلائٹنڈ ماڈریشن یعنی کہ اعتدال پسندی کا نعرہ لگایا. لیکن آپ نے دونوں کو سپورٹ کیا. دونوں کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. پرویز مشرف کے خلاف تو سارا کنیور ہم نے اس کی مخالفت کی، ہم نے مسلسل اس کا مقابلہ کیا، اس نے ہمیں جیل میں ڈالا. ایل ایف او کو کس نے منظور کروایا؟ پرویز مشرف کی 17ویں ترمیم کو کس نے منظور کروایا؟ احتشام. میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں. ایک عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ چلے 18ویں ترمیم پاس ہوا، کیا آٹا سستا ہو گیا؟ کیا چینی سستی ہو گئی؟ کیا چاول سستا ہو گیا؟ کیا غریب کی زندگی میں کوئی فرق آئے؟ اس لیے عام انسان یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا بل پاس ہو کہ صبح میں بازار چلو اور میرے ضرورت کی چیزیں مجھے سستی مل جائے. لیکن 17ویں ترمیم پر بھی بات میں کروں گا کہ آپ کے جب پرویز مشرف ٹیلی ویژن پہ آ گئے اور ساری دنیا اور 18 کروڑ عوام کے سامنے یہ کہا کہ 31 دسمبر کو میں یہ وردی اتاروں گا، اس لیے کہ 17ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اس نے یہ کہا. لیکن اس نے جھوٹ بولا، اس نے قوم کو دھوکہ دیا، اس نے پوری دنیا کو دھوکہ دیا. میری بات بھی سنیں نا، آپ مانے نہ مانے لیکن پاکستان کی قوم یہ مانتی ہے کہ جماعت اسلامی نے جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کیا. اسلامائزیشن کا جب اس نے نعرہ لگایا، افغان جہاد میں آپ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھے، امریکہ کے ساتھ تھے، رشیا فارمر سوویت یونین کے خلاف تھے. لیکن اس تمام عرصے میں میرا سوال ہے، اس تمام عرصے میں ہمارے معاشرے میں جو دہشت گردی آئی، جو فرقہ واریت آئی، جو انتہا پسندی خون خرابہ آیا، جو ہیروئن کلچر، جو کلیشنکوف کلچر آیا، اس کو انٹروڈیوس کرانے میں آج آپ لوگوں کو افسوس ہے، قوم سے ندامت ہے. دیکھیے ضیاء الحق کے وہ کام جو اچھے ہیں، مثلا اس نے افغانوں کو سپورٹ کیا روس کے مقابلے میں، اس پر تو ساری دنیا اس کو تحسین. لیکن اس نے اگر ایون کو توڑا ہے، اس نے ماشاء اللہ نافذ کیا ہے، اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہاں پنڈی میں بے نظیر کو شہید کی گئی جی، اور اس کا مرڈر ہوا جی، اس دن پیپل پارٹی کے ورکر نے 34 بلین کا نقصان ریلوے کو پہنچایا. کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. نہیں تو میں اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. اگر پیپل پارٹی والوں نے کوئی اچھا کام کیا، دیکھیں پیپل اب آگے چلتے ہیں. اب پیپلز پارٹی پہ جب میں کروں گا نا پروگرام تب تفصیل سے پیپلز پارٹی کے اوپر بات کریں گے. فی الحال آج جماعت اسلامی کی بات کریں گے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی چور راستہ اختیار نہیں کریں گے، جبکہ جنرل ضیاء الحق کی کیبنٹ میں پانی، اطلاعات، پاور اور نیچرل ریسورسز کی وزارتیں آپ کے پاس تھیں. یہ چور راستہ نہیں ہے؟ دیکھیے قومی اتحاد کی حکومت تھی، وہ جماعت اسلامی کی حکومت نہیں تھی. اور قومی یہ بہت پرابلم ہے. میں نے امیر جماعت اسلامی منور حسن صاحب سے جب اس حوالے سے بات کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم تو ایک اتحاد میں شامل تھے. اگر 10 لوگ غلط کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ غلط کر لیں گے اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. وہ دیکھیے جماعت اسلامی کا فیصلہ وہ ہے جو ہمارے شورا طے کرے، جو ہم بہشت جماعت طے کرے، وہ قومی اتحاد. اور اس میں بھی ضیاء الحق نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں ان 90 دنوں کے اندر الیکشن کروں گا، اور جب اس نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ہمارے لوگ اس سے جدا ہو گئے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے افغان پالیسی کو ہم نے سپورٹ کیا اور اس کے اچھے نتائج نکلے کہ روس نے شکست آیا. اور آج بھی اگر ہماری حکومت، یعنی اب بھی میں یاد کر، آج بھی اگر پاکستان کی موجودہ حکومت امریکی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر لے تو سیاسی اختلاف کے باوجود بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ اچھا پروگرام ہوگا. سراج الحق صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر خواتین کو ان کے حقوق مل جائیں تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ میرے خیال میں مرد اور خاتون کو جو سب سے زیادہ حق دیا ہے وہ شریعت نے دیا ہے. وہ اللہ اور اللہ میں جماعت اسلامی کی اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی خاتون کو حق نہیں دے سکتا ہے. اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کو ہم سب مانتے ہیں، ان سے ہٹ کے جماعت اسلامی کی کارکردگی اور جماعت اسلامی کے بیانات پہ بات کروں میں. اعتصام شریعت کے علاوہ اور ہم کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ہمارا دور آئے گا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین عوامی زندگی میں اگر آ جاتی ہیں تو آپ کو پھر مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ روزگار کے لیے دفاتر کا رخ کرتی ہیں آپ کو تو مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مخلوط اداروں میں جاتی ہیں، کیونکہ خواتین کے لیے علیحدہ سے اچھے
ادارے نہیں ہیں اس لیول کے، آپ کو تو مسئلہ ہوتا ہے. اگر خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2006 آ جاتا ہے، آپ کو تو مسئلہ ہوتا ہے. تو خواتین کو حقوق مل جائے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں سینئر منسٹر کا صبح سرار ہے، ہم نے اپنے بچیوں کے لیے طالبات کے لیے علیحدہ میڈیکل کالج بنایا. ہم نے اپنی طالبات کے لیے اس میں پاکستان بنائی تو نہیں پڑھ سکتے. ہم نے ان کے لیے علیحدہ ہاسٹل بنائے، اس لیے کہ پوری ایجوکیشن میں لوگ پڑھنے نہیں جاتے ہیں. اور جب علیحدہ آپ کی جماعت کے نظریات کے مطابق خواتین سیاست میں اور عوامی زندگی میں شامل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، خواتین کے بغیر زندگی نامکمل ہے. لیکن مولانا مودودی تو اس کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ خواتین کو عوامی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور گھروں تک محدود رہنا چاہیے. ہم اس کو کلبوں میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ کلبوں میں جانا، ناچنا، سیاست میں جا سکتی ہیں، پارلیمنٹ میں جا سکتی ہیں، پارلیمنٹ میں جا سکتی ہیں، دفاتر میں جا سکتی ہیں، تو دفاتر میں جا سکتی ہے، تعلیم حاصل کرنے اداروں میں تعلیم میں جا سکتی ہے. بے شک وہ پائلٹ بن سکتی ہے، وہ استانی بن سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ سوسائٹی کو لیڈ کر سکتی ہے ہر زندگی میں. اور پھر مردوں کے ساتھ چھانا بچھانا چل شریعت کے حدود مردوں کے ساتھ چھانا بچھانا چل سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، اپنا کریئر پرسو کر. ایک باصلاحیت خاتون ایک بے صلاحیت مرد سے آگے جا سکتی ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے پازیٹیو بات کی، اور میں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ میرے پاس آپ کی جماعت کے پچھلے بیانات ہیں جس میں ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے، لیکن کیونکہ اگر اب آپ جماعت کی حیثیت سے آگے نکل گئے ہیں اور ایک ترقی کی بات ہو رہی ہے تو میں اس پر تنقید نہیں کروں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ذاتی طور پر آپ کے بیانات نہیں ہیں، آپ کی جماعت کا موقف ہے. یہ میری جماعت کا موقف ہے کہ خواتین کو ہر میدان میں شریعت کی حدود کے اندر کام کا موقع ملنا چاہیے. لیکن پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف کیوں تھے؟ صرف اس لیے کہ خاتون کی حکومت تھی. اب دیکھیے، بے نظیر کے باپ کی ہم نے بھی مخالفت کی. نہیں، بے نظیر بھٹو کی مخالفت صرف اس وجہ سے کی کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. اس لیے کہ ان کا منشور جو ہے وہ سوشلزم کی بنیاد پر ہے، غلط. میں منشور کی بات نہیں کر رہا، ایسی پروگرام کی بات نہیں کر رہا. جماعت اسلامی کی طرف سے مخالفت ہوئی صرف اس لیے کہ ہمیں عورت کی حکومت. کاش اگر بے نظیر کوئی صحیح کام کر لی کہ ہم اس کو بھی سپورٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی. اب تو چلی گئی، اس کے بارے میں بات کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں. لیکن ہم نظام کی بات کرتے ہیں، ہم پارٹی پالیسی کی بات کرتے ہیں، ہم ذاتیات کی بنیاد پر بات نہیں کرتے ہیں. سراج الحق صاحب، کیا یہ درست ہے کہ جہاد کے نام پر جو خودکش حملے ہو رہے ہیں اور معصوم لوگ مر رہے ہیں، آپ کی پارٹی اس کی واضح الفاظ میں مذمت کرنے میں ناکام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کوئی فرد کرتا ہو یا ریاست کرتی ہے، حکومت کرتے ہیں، ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں. ظلم کوئی انڈیویجول کرتا ہے یا حکومت کرتی ہے، ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں. میں خودکش حملہ آوروں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ تحریک کالعدم تحریک طالبان میں سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور انتہا پسند جماعت میں سے کیوں نہ ہو. پاکستان میں جو لوگ اس وقت خودکش حملے کر کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں. ہر اس خودکش حملے جس میں بے گناہ مرتے ہیں، جس میں بے گناہ انسان ختم ہو جاتے ہیں، ہم اس کو کبھی سپورٹ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا انٹرویو کر کے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا انٹرویو کر کے، آپ سے بات کر کے. میں نے سید منور حسن صاحب کو انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ خودکش حملہ آوروں کی مذمت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں حملے کی تو مذمت کرتا ہوں، حملہ آوروں کی مذمت نہیں کروں گا. اور پھر وہ امریکہ کی طرف، بلیک واٹر کی طرف نکل گئے. میں نے کہا ان کی تو مذمت کرنی چاہیے، سبھی کرتے ہیں. ہم ظلم کے خلاف ہے، جو بھی ظلم کرتا ہو ہم اس کے خلاف ہے. لیکن یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ خودکش حملہ آور ہے کون، کس نے ان کو یہاں پہ لایا ہے، کون ہے، کہاں سے ہیں، کون یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں، کس نے یہ ماحول بنایا. یہ بات تو درست ہے کہ یہ بات درست ہے کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی کے جو فاؤنڈر ہیں مولانا صوفی محمد اور مولانا فضل اللہ ان کے داماد ہیں، یہ پہلے آپ کی جماعت کا حصہ تھے 1980 تک. اس کے بعد اختلافات ہوئے تو علیحدہ ہوئے. یعنی آپ کی جماعت میں سے ایک انتہا پسند دھڑا نکلا اور اس نے پھر حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا. جب مولانا صوفی محمد صاحب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے، ان دنوں وہ ڈسٹرکٹ کونسل ذلبیر کی ممبر تھے، منتخب ممبر تھے، جماعت اسلامی سے علیحدہ ہو گئے. یہ تو بعد میں ان کے نظریات تھے، بعد میں وہ چینج ہو گئے. لیکن MMA کی حکومت تھی، وہ جیل میں تھے. یہ تو موجودہ حکومت نے اس کو رہا کیا، پھر 70 دن اس کو تیملگرہ میں کیمپ لگانے کے لیے ماحول مہیا کیا. اور پھر یہ سارا میں کہتا ہوں یہ ارینج ڈرامہ تھا، اور صرف ڈرامے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان کی حکومت امریکہ سے ڈالر لینا چاہتی ہے. لوگ آپ کے جلسوں پر تو بہت آتے ہیں لیکن آپ کو ووٹ نہیں دیتے، اسی لیے آپ کبھی حکومت میں نہیں آ سکے اور اپنی پسند کی پالیسی نافذ نہیں کر سکے. میں ایک سابق سینئر منسٹر ہوں،
میں ممبر پارلیمنٹ ہوں، صوبائی اسمبلی کا سابق نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق میں اپنی حکومت کبھی نہیں بنا سکے. سیٹس لے لینا کچھ ایک علیحدہ بات ہے. 2002 میں آپ چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک تنقید ہے کیونکہ ہم ایک نظریاتی کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی تھی 2002 میں مولویوں کے حق میں. ہم ایک نظریاتی جماعت ہے. ہم الیکشن کے وقت بد کردار، جاگیردار اور سرمایہ دار کو ٹکٹ نہیں دیتے، اسمگلروں کو ٹکٹ نہیں دیتے جس طرح باقی لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ کسی پر سے 50 اور 1 کروڑ روپے پہلے فیس کے طور پر لیتے پھر ان کو ٹکٹ دیتے ہیں. ہم بھی اگر یہ کام شروع کر لے تو بہت جلد وہ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم ایک نظریاتی جماعت ہے. انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ہم آپ کی یہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. دو تین بڑے اہم سوال ہیں. سپریم کورٹ نے ابھی ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جماعت اسلامی بھی بھتہ خوری میں ملوث ہے. آپ مانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل برانچ کے ورکر نے یہ کہا ہے، اس میں کسی فرد کو اپوائنٹمنٹ نہیں کیا گیا. ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی کی لیے بھی جا رہے ہیں. لیکن میں اصولی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ابھی ایک ڈیسیجن دیا وہ کہ قوم کے توقعات کے مطابق نہیں ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنائے. ایک آخری سوال، میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری سمجھ بوجھ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ پرامن مذہب ہے. اسلام اخوت کی، بھائی چارے کی، محبت کی، خلوص کی، برداشت کی، تحمل کی بات کرتا ہے. لیکن آج پاکستان کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں ان لوگوں سے جن کی داڑیاں ہیں. لوگ خوف کھاتے ہیں ان لوگوں سے جو مذہب کے نام پر انتہا پسندی پھیلاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ کی جماعت کا اس میں حصہ ہے یا یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرا اتفاق میں یہ لوگ زرداری سے ڈرتے ہیں اور وہ عوام سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو بل پروف گاڑیاں وہ استعمال کرتے ہیں. دینی والے تو استعمال نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو ایک داڑھی والی کے پیچھے تو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، داڑھی والی کے پیچھے تو لوگ عید اور رمضان رکھتے ہیں. میں اب کی بات کر رہا ہوں، لیکن اب لوگ سیاسی دینی جماعت کے خلاف بات کرنے سے یا اسلام کے حوالے سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں. پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا ہے، پھر لوگ ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ اسلامی نظام اگر نافذ ہوا تو یہی پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنے گا. یعنی میں نے ابتدا میں بات کی کہ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے اور پروگریسو جماعت ہے. ہم زندگی کے ہر شعبے میں پاکستان کو پچھلے 64 سالوں میں آپ کی جماعت پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکی. آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کر لے گی؟ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جس طرح میڈیا نے ان کرپٹ لوگوں کے چہروں کو دنیا کے سامنے اور پاکستانیوں کے سامنے بالکل ظاہر کیے ہیں، اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے، یہ میڈیا نے کیا ہے. اب آئندہ کے لیے جس طرح میں محسوس کرتا ہوں پاکستان کے عوام ایک کلین اور کلیئر اور ایک اسلامی قیادت کی تلاش میں ہے. یہ خلا انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ہی پرو کر سکتی ہے. سراج الحق صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا